حالیہ 3 ہفتوں میں یہ جو حماس کا جو اٹیک ہوا اس کے بعد جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے اس پر ہم نے جب بات کی ہے تو ہم نے دنیا کی بے حسی کی بھی بات کی کہ عرب ملک کیا کر رہے ہیں، امریکہ برطانیہ کے کردار کی بھی ہم نے بات کی۔ آج تھوڑی نظر ڈالتے ہیں کہ ہمارے پڑوسی ملک میں بھارت جو ہے اس کا جوش و خروش کتنا بڑھ گیا ہے اسرائیل کے لیے۔ تو جب 8 اکتوبر کو حماس نے حملہ کیا تھا اسرائیل کے اندر تو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی واز ون آف دا فرسٹ ورلڈ لیڈرز جس نے اسرائیل کو اپنی حمایت کا یقین دلایا within 3 hours کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بی جے پی کے جو دیگر وزراء ہیں انہوں نے بھی پھر آ کے کہنا شروع کیا کہ یہ جو ریڈیکلائزیشن ہے بعض ملکوں کے اندر اس میں ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ جو سیاسی مذہبی انتہا پسندی ہے اس کے لیے ہم سب کو مل کر کھڑا ہونا پڑے گا۔ کئی روز بعد جا کر پھر بھارت نے جو اپنا ایک تھوڑا سا بیلنسنگ ایکٹ ہوتا ہے کہ فلسطین اسرائیل مسئلے کا بنیادی حل جو ہے وہ 2 ریاستی حل ہے، پھر جا کر اس پر بات کی جب اندر سے بھی کچھ ریاکشن آیا۔ روایتی طور پہ بھارت فلسطینی جدوجہد کا حامی رہا ہے، چاہے وہ موہن داس گاندھی ہوں یا پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو ہوں، انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کیا تھا اور کھل کر فلسطینیوں کی حمایت کی تھی۔ 4-5 دہائیوں تک معاملہ اس طرح چلتا رہا، لیکن جب 2014 میں نریندر مودی اقتدار میں آتے ہیں تو چیزیں بدلنا شروع ہوتی ہیں، اور ہم نے پھر یہ دیکھا کہ یہ جو پالیسی ہے نریندر مودی کی کہ بالکل پپیاں جھپیاں نریندر مودی کے ساتھ، اس کا سوشل میڈیا پہ کیا امپیکٹ نظر آیا۔ ہم نے دیکھا کہ ٹرولنگ ہو، جھوٹ ہو، اسلام مخالف بیانات ہوں، اسرائیل کے حق میں بات کرنی ہو۔ ذرا آپ بھی مسلسل اس پہ ہائی لائٹ کرتے رہے ہیں کہ وہ جو سنگی بھائی ہیں سرحد کے اس پار، وہ تو دن رات لگے ہوئے ہیں۔ ہوتا کیا ہے نا، اوپر سے ایک بیان آتا ہے، نیچے سے ان کو ایک سگنل ملتا ہے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن اس وقت، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ الجزیرہ پہ پوری رپورٹنگ ہوئی ہے اور بہت مختلف جگہوں پہ بھی، کہ میجورٹی جو ڈس انفارمیشن ہے، پرو اسرائیل ڈس انفارمیشن، اور ان کی تقریباً ہر انفارمیشن ہی ڈس انفارمیشن ہی ہوتی ہے نا یار، وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ آ رہا ہے انڈین سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے، پرو بی جے پی، جو آئی تھنک پرابلی میجورٹی ہے، اور ملینز آف ویوز، ملینز آف تھنگ، نیریٹو وہی ہے۔ اور جو میسج یہ دے رہے ہیں نا کہ جیسے کہ اب بی جے پی کے جو ایسوسیٹڈ فیس بک گروپس ہیں، اس نے کہا کہ جی بالکل یہ فلسطینی بھی بالکل کشمیری اور فلسطینی ایک ہی ہیں، اور ہمارے ساتھ بھی وہ یہ کر سکتے ہیں، تو بہتر ہے کہ ان کو ابھی سے ہی آپ ایلیمینیٹ کر دیں۔ اچھا، بات صرف لیکن سوشل میڈیا تک نہیں ہے، یا یہ جو پیڈ اکاؤنٹس ہیں، یا یہ جو پارٹی ورکرز ہیں یا بھکت ہیں، وہاں تک نہیں ہے۔ آپ ان کے انٹلیکچوئلز کو بھی دیکھیں تو صرف میں چند لوگوں کے نام لے سکتا ہوں جو اس وقت مطلب کنڈیم کر رہے ہیں اسرائیل کے ایکشنز۔ باقی جو، کیونکہ ہاں نہیں، سب پڑھے لکھے ہیں، ویری ویل ایجوکیٹڈ، ویل اسپوکن، کوئی اکانومسٹ میں ہے، کوئی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لیے کام کرتا ہے، یا جو بھی، ان کی یار کیا صفائی سے کام ہو رہا ہے وہاں پہ۔ جیسے کہ ایک شاشنک جوشی صاحب ہیں، آج ان کی پوری ڈیبیٹ ہے کہ یار آپ اس کو نسل کشی کیوں کہہ رہے ہو یار، یہ تو صحیح لفظ نہیں ہے نا یار، یہ نسل کشی ایسے تو نہیں ہوتی۔ تو اور دوسرے ایک اور اساتذہ دھومے صاحب، وہ پتہ ہے، وہ ان کی پیشکش ہے کہ جی اب فلسطینی پتہ نہیں کیوں اتنے پاگل ہیں، ان کو چاہیے کہ سوئٹزرلینڈ یا سنگاپور کی بھیک مانگے کہ یار آپ آ کے ہمارا ملک چلائیں، لیکن یہ ان ٹیررسٹ اور انتہا پسندوں کے ساتھ یہ تو کچھ بھی نہیں۔ 200 کے لگ بھگ لوگ پہلے ہفتے میں اسرائیلی جو ایمبیسی تھی اس کے باہر جمع ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم بھرتی ہونا چاہتے ہیں رضاکار، اور ہمیں جو ہے اسرائیل لے کے جاؤ تاکہ میں ہم ان سے لڑ سکیں۔ جی تو پوائنٹ از، ایک آخری چیز، کہ یہ جو اب جو پڑھے لکھے، جو لرنڈ ہیں، دنیا کو جانتے ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں، وہ اس طرح کی باتیں اس لیے نہیں، وہ اتنے بھی بیوقوف نہیں ہیں اس وقت۔ وہ صرف ڈسٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کنورسیشن کو کہیں اور لینا چاہ رہے ہیں کہ ایکیڈیمک بحث شروع ہو جائے، گراؤنڈ پہ آپ روز دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، دیکھنا آپ نے، لیکن ہم ایکیڈیمک بحث میں رہے، and then they try to prove an intellectual superiority جو ظاہر ہے ان میں نہیں ہے۔